يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر سے میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور خوبصورت مقام ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا ہے، جسے ہم اردو میں بہترین کلام کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اسے خیر الحدیث قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک جملہ آپ جمعے کے خطبے میں اکثر سنتے ہیں امام صاحب کی زبان سے کہ اِنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیر الحدیث قرار دیا ہے، اللہ نے اسے احسن الحدیث قرار دیا ہے۔ دونوں کا مطلب جو ہے وہ بہترین کلام کا۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ اس بہترین کلام کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بہترین کلام پھر آگے سے ڈیفائن کیا کیا ہے؟ کتابن، ایک کتاب ہے، متشابہن، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، یعنی ملتی جلتی اس سینس میں ہے کہ جنت کی آیات بہت ساری ہیں، پھر عذاب کی آیات بھی ہیں، آیات ملتی جلتی ہیں، مثانی، مضامین جس میں بار بار دہرائے گئے ہیں، بار بار تذکرہ ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود، اسے سن کر، اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے جسم نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی رہنمائی۔ ہدایت اگر حاصل کرنی ہے نا تو قرآن سے ملے گی آپ کو۔ قرآن کے علاوہ آپ کہیں سے بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ذہن میں رکھیے۔ اگر قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کی تو پھر بھول جائیں ہدایت۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اور اس کے ذریعے جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت وہ اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت دے گا۔ لیکن آخری بات جو اس آیت میں یا اس ٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ایک بات اچھی طرح سن لو کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس وقت آج کے دور میں آپ کہیں سب سے بڑی نعمت پیسہ ہے۔ پیسہ نعمت اس وقت ہوگا جب اس پیسے کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت بھی شامل ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر پیسہ جو کہ نعمت ہے اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے تو پیسہ کہاں خرچ ہوگا جی؟ آپ کو پتہ ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن اگر صحت کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہوگی تو صحت غلط جگہ پہ استعمال ہوگی آپ کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن اس اولاد کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہوگی تو آپ کو بے شمار والدین ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا اللہ ہمیں اولاد نہ ہی دیتا. تو اللہ سے اصل مانگنے والی چیز ہدایت ہے، ذہن میں رکھیے گا. مانگیں اس سے اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے یا کہہ لیں ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے نا اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. صبح صبح اٹھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا. اچھا ہدایت جو ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ یار دعا کرنا اللہ مجھے ہدایت دے دے. کبھی ہم نے کسی سے یہ کہا کہ دعا کرنا یار میں صبح دکان کھول لوں؟ کبھی کسی سے کہا کہ یار دعا کرنا میں صبح دفتر چلا جاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے اگر دفتر نہ گیا، دکان نہ کھولی تو سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، وہ آپ کو چاہے گھر میں بیٹھے رزق دے سکتا ہے نا، یقین ہے ہمارا دے سکتا ہے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں نا رزق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی جب چاہے دے سکتا ہے، اور وہ ٹوٹلی ہم نے دوسروں کے لیے دوسروں کی دعاؤں پر چھوڑ دیا کہ یار دعا کرنا میں بھی نمازی بن جاؤں، دعا کرنا میں بھی نیک ہو جاؤں. تو اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اور ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں. یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اس کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، اس ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کی ہدایت تو پکی. تو اس ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں جی. تیزی سے ریوائز کرتا چلوں. 4 دن پہلے، آج 5واں دن ہے، چوتھا دن ہے، 3 دن پہلے یعنی پیر والے دن ہم نے الف بے سے سٹارٹ کیا تھا جی اپنا یہ کورس. عربی میں الف با جنہیں ہم الفابیٹ، حروف تہجی، حروف الہجا کہتے ہیں، ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی. 3 بنیادی حرکات ہمارے سامنے آئیں، زیر زبر پیش. یہ حرکات 3 ہی ہیں. حرکت کا اپوزٹ سکون ہے. گویا یہ 4 علامتیں آپ نے پکی کرنی ہیں، یہی آپ کو حروف کے اوپر نیچے لگی ہوئی ملیں گی. حروف اور حرکات کے کمبینیشن سے لفظ بنے، اور لفظ جو ہیں وہ بامعنی بے معنی ہوئے. بامعنی کو ہم نے پڑھنا شروع کیا. بامعنی کو گرامیٹیکلی ہم نے دیکھا کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آئیں، اسم، فعل اور حرف. اور ایک بات ہم نے اچھی طرح سمجھ لی کہ اگر ہم کسی طرح ان 3 کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، ان 3 پہ گرپ کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گا. ہم نے اللہ کا نام لے کے اسم باقاعدہ شروع کر دیا. اسم کے سب سے پہلے ہمارے سامنے معنی آئے کہ اسم کے معنی نام ہوتا ہے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے. ضمائر بھی اس میں آئیں گے اور صفات بھی اس میں آئیں گی. اور جب ہم عربی زبان میں صفات کہتے ہیں تو صفات میں صرف ایڈجیکٹو ہی مراد نہیں ہوتا جسے ہم عام عرف میں صفت کہتے ہیں، بلکہ جو کام کا نام ہم نے پڑھا ہے اس کام کو کرنے والا، بار بار کرنے والا، جس پہ وہ کام ہوا ہو، اس کام کرنے میں کمپیریزن ہو رہا ہو، یہ سب جو ہیں اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. گویا عربی زبان میں اسم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم کو ہم نے اگر جملے میں استعمال کرنا ہے نا تو 4 باتیں اچھی طرح جاننی ہیں. اسم کے 4 شعبے ہیں اسے جج کرنے کے لیے. شعبہ جنسیات، جہاں سے اس کے مذکر مؤنث کا پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر نہیں ہے مذکر مؤنث تو ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. اس شعبے کے بعد ہم گئے شعبہ عدد میں، جہاں میں پتہ چلا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، اور ہمارے سامنے 2 ساؤنڈز آ گئی مثنیٰ کی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی. اس کے بعد اسی شعبے میں جمع والا پورشن تھا. جمع میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جمع یا تو سالم ہوگی یا مکسر ہوگی.
سالم ود فارمولا، مکسر وداؤٹ فارمولا. تو وداؤٹ فارمولا جو تھی اس پہ تو ہم نے یہ یقین کیا کہ یہ مطالعے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوتا جائے گا اس میں. ہاں جو فارمولا کے تحت آتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جمع سالم مذکر کی بھی آتی ہے اور مؤنث کی بھی آتی ہے. جمع سالم مذکر کے لیے ہم نے دیکھا کہ 99.99% یہ صفات کی ہی بنتی ہے، یہ صفات کی ہی بنتی ہے. اور دو ساؤنڈز ہمارے سامنے آ گئی جمع سالم مذکر کی، اونا اینا، اونا اینا، اونا اینا. جمع سالم مؤنث ہم نے دیکھا کہ صفات کی بھی بنتی ہے، مؤنث کی صفات کی ہر اس اسم کی بن جائے گی جس کے آخر میں گولتا ہے، اور اس کے علاوہ مؤنث ناموں کی بھی بن جائے گی. اور ایک ساؤنڈ ہمارے سامنے آئی آت، طالبات، مؤمنات، عابدات، صائمات، خالدات، سماوات، بینات، جنات، آیات، آت. آت کی ساؤنڈ آپ نے پکی کر لی. تو اب تک آپ کے ذہن میں 5 ساؤنڈز جو ہیں وہ سیو ہو چکی ہیں. آنی عینی مثنیٰ کی، اونا اینا جمع سالم مذکر کی، اور آت جمع سالم مؤنث کی. ٹھیک ہو گیا. 2 شعبوں کو مکمل کرنے کے بعد آج کے دن انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے شعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور وہ شعبہ ہے شعبہ وسعت. شعبہ وسعت جسے ہم نے کیپیسٹی کا نام دیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اسے کیپیسٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسم کیپیسٹی وائز یا تو بہت زیادہ استعمال ہوگا یا اس کا استعمال محدود ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وسعت کے اعتبار سے اسم عربی زبان میں یا نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو تیسرا شعبہ ہے اس میں آج انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سا اسم عربی زبان میں استعمال ہونے والا نکرہ ہوتا ہے اور کون کون سا اسم عربی زبان میں استعمال ہونے والا معرفہ ہوتا ہے. اس شعبے پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے خاص. اس شعبے میں جیسے داخل ہوتے ہیں نا آپ، ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ برائے مہربانی اپنی عقل استعمال کرنے سے گریز کریں. ٹھیک، یہ ایک نوٹ لکھا ہے ادھر اس شعبے میں خاص طور پہ. یعنی جو یہاں پر بتا دیا جائے گا وہی آپ نے فالو کرنا ہے، تو برائے مہربانی. ٹھیک، یہ نوٹ لکھا ہوا ہے. اس نوٹ کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کون کون سا اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور کون کون سا معرفہ ہوتا ہے. نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سب کے سب میل ہیں. ٹھیک ہے، تو میل جو ہے یہ نکرہ ہے، میل نکرہ ہے. سب کے سب طالب علم ہے، تو گویا طالب علم یا اسٹوڈنٹ نکرہ ہے. یہ لفظ میں بات کر رہا ہوں، طالب علم، اسٹوڈنٹ، اس میں نکرہ، مرد نکرہ. ان اسٹوڈنٹس میں، ان میلز میں زاہد کتنے ہیں؟ کل تھے کوئی؟ آج نہیں ہے؟ ایک زاہد ہے. ٹھیک ہے، تو اتنوں میں سے ایک زاہد ہے. زاہد میل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، لیکن ہر طالب علم زاہد نہیں ہے، ہر میل زاہد نہیں ہے. فالو کر کے نا. تو نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے اور معرفہ کی وسعت بہت کم ہے. تو جو کم ہو اسے پڑھنا چاہیے، زیادہ کو کم پڑھ لیں تاکہ پتہ ہمیں کم کا چل جائے کہ جی کم والے جو ہے نا یہ ہمیں پتہ چل جائیں گے اچھا یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور اگر اس میں آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نکرہ. تو ہم پڑھیں گے جی عربی زبان میں استعمال ہونے والا کون کون سا اسم معرفہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہوگی معرفہ کی اقسام. معرفہ کی اقسام. معرفہ کی 7 اقسام ہیں جی. معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7. گویا کوئی بھی اسم عربی زبان میں 7 صورتوں میں معرفہ ہوگا. ٹھیک،
7 میں سے ہم نے پڑھنی ہے 5. ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 2 ہم نے نہیں پڑھنی. 2 ہم نے ابھی نہیں پڑھنی. ہو سکتا ہے کہ ان 2 میں سے ایک آج ہی پڑھ لیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو 2 بچیں گی وہ اگلے کچھ دنوں میں پڑھ لیں, کیونکہ وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت. تو اس لیے ہم 5 تک ہی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں محدود ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو معرفہ کی 7 اقسام ہیں جن میں سے ہم نے پڑھنی ہے 5. معرفہ کی پہلی قسم جو ہے, معرفہ کی پہلی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں علم. علم. معرفہ کی پہلی قسم کا نام ہے علم. علم کے لفظی معنی ہوتے ہیں جھنڈا, اور جھنڈا جو ہے یہ علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جھنڈا علامت ہوتا ہے. پاکستان کا جھنڈا, فلاں ملک کا جھنڈا, کسی پارٹی کا جھنڈا علامت ہوتا ہے. یہاں پر علم سے مراد پراپر ناؤن ہے. عربی گرامر میں علم سے مراد کیا ہے؟ پراپر ناؤن. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا, دیکھیں کہ عربی زبان کتنی وسیع یا فصیح زبان ہے کہ پراپر ناؤن جب ہم معرفہ نکرہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم معرفہ کو پراپر ناؤن کہتے ہیں اور نکرہ کو کامن ناؤن کہتے ہیں. یہاں پر پراپر ناؤن معرفہ کی ایک قسم ہے. انگلش میں صرف کامن اور پراپر ہی ہوتے ہیں بس, جبکہ عربی میں پراپر ناؤن معرفہ کی ایک قسم ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں وسعت آپ کو زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے, پراپر ناؤن ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے, نیم آف پرٹیکولر پرسن, پرٹیکولر تھنگ, پرٹیکولر پلیس. تو گویا زید جو ہے یہ ہمارا معرفہ ہے جی. زید کون ہے؟ معرفہ. نیم آف پرٹیکولر پرسن. مریم معرفہ ہے. پاکستان معرفہ ہے. ٹھیک, پاکستان یہ معرفہ ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں اور کوئی پڑھانے والی بات نہیں ہے. کوئی آپ سب کے نام معرفہ ہیں تو مبارک ہو, آپ سب معرفہ ہیں ماشاءاللہ. ہم جس ملک میں جس کمیونٹی میں رہتے ہیں ان کے نام بھی معرفہ ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ یہ اسکیم 3 معرفہ ہے, راول پنڈی معرفہ ہے, اسی طرح فیصل آباد معرفہ ہے, اسلام آباد معرفہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو علم جو ہے معرفہ ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں. معرفہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے انگلش میں پہلے آتے ہیں ہی, شی, اٹ جیسے الفاظ. ہی, شی, اٹ, دے, آئی, وی, یو, مائی, آور, اس, ہم, ہر, یہ سارے الفاظ یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. میں معرفہ, آپ معرفہ, وہ معرفہ. ٹھیک ہے, ہم سب معرفہ. تو یہ ہم, میں, آپ, وہ, یہ سب معرفہ ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس. ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پروناؤنس, اور پروناؤنس کو عربی میں کہا جاتا ہے ضمائر. تو عربی زبان میں ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ عربی زبان میں ضمائر معرفہ ہیں. ضمائر کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ پروناؤنس تو ہم کہہ ہی رہے ہیں ساتھ, لیکن ایک لفظ اور ایڈ کریں گے اور وہ ہوگا جی پرسنل پروناؤنس. پرسنل پروناؤنس, کیونکہ یہ شخصی ضمائر ہوتے ہیں, یعنی شخص سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کا لفظ میں شخص کے لیے استعمال کرتا ہوں, میں کا لفظ میں شخص کے لیے استعمال کرتا ہوں, تو کا لفظ میں شخص کے لیے استعمال کرتا ہوں, اس لیے پرسنل پروناؤنس انہیں ہم کہتے ہیں. اس میں ابھی چونکہ میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, ٹاپک ہمارا پروناؤنس تو نہیں ہے نا, ٹاپک ہمارا ہے معرفہ کی اقسام. تو ہم لسٹ کر رہے ہیں کہ معرفہ کون کون سی
کیٹیگریز میں جو ہے وہ آئے گا. تو اس کی ایک آدھی ایگزامپل میں لکھ لیتا ہوں. سب سے بڑا پروناؤن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں, سب سے بڑا پروناؤن, اور وہ ہے عربی میں انا. انا, انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں. اور میں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آئی. تو انا جو ہے آپ کو پتا ہے سب سے بڑی انا ہی ہے. تو یہ ایک پروناؤن ہے جی, یہ سے یاد کر لیں. انشاءاللہ جب پروناؤن باقاعدہ پڑھیں گے تو سارے پروناؤنز آپ کو تفصیل سے میں سکھاؤں گا. جنس بھی اس کی آئے گی کیونکہ اس میں تو وہ بھی شعبہ جنسیات میں جائے گا, شعبہ عدد میں جائے گا, وسعت میں تو فائنل ہو گیا کہ وہ معرفہ ہے, اور پھر اسی طرح اعراب میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے جب پروناؤنس کو ایز اے ٹاپک پڑھیں گے. کلیئر جی؟ معرفہ کی جو تیسری قسم ہے, معرفہ کی تیسری قسم ان الفاظ پہ شامل ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں, وہ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اشارہ کرنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں جی یہ. قریب والی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ, دور ہو تو کہیں گے وہ. ایسے ہے نا. اردو میں ہمارے پاس صرف یہ دو لفظ ہیں. انگریز نے 4 بنا لیے. اس نے کہا جی دس, دیٹ, دیز, دوز. ہم نے کہا ہمیں جمع جمع کے لیے یہ اور وہی کافی ہیں. یہ ایک بھی یہ, دو بھی یہ, سب یہ. ٹھیک ہے, مذکر بھی یہ, مؤنث بھی یہ. انگریز نے کہا ہاں ٹھیک ہے مذکر مؤنث تو دس ہے, لیکن جمع کے لیے دیز. عربی وسیع زبان ہے تو عربی میں آپ کو ہر ایک کے لیے الگ الگ یہ ملے گا. واحد کے لیے یہ الگ ہوگا, مثنیٰ کے لیے یہ الگ ہوگا, جمع کے لیے یہ الگ ہوگا, مذکر کے لیے یہ الگ ہوگا, مؤنث کے لیے یہ الگ ہوگا. وہ اس وقت ہم پڑھیں گے جب ہم ان اسماء کو پڑھیں گے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہ کہلاتی ہے جی اسماء اشارہ. اسماء اشارہ, اور ان کو ہم نام دیں گے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. کلیئر ہو گیا؟ اور اس میں ایک ہی ایگزامپل دوں گا آپ کو عربی زبان میں, اور وہ ایگزامپل ایسی ایگزامپل ہے کہ کسی کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو, یہ ایگزامپل سب کو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایگزامپل ہے جی ہاذا. ہاذا لفظ سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. معرفہ کی 3 قسمیں ہوگی. معرفہ کی چوتھی قسم, معرفہ کی چوتھی قسم سمجھنی بہت ضروری ہے, بہت مزیدار قسم ہے یہ. اس کے لیے میں 2 جملے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا. ٹھیک ہے, ایک جملہ ہے یہ قلم ہے. ٹھیک ہے, یہ قلم ہے. یہ نیلا لکھتا ہے. یہ 2 جملے ہیں جی. یہ قلم ہے, یہ نیلا لکھتا ہے. اب یہاں اعتراض نہ کیجیے گا جی یہ تو کالا لکھتا ہے. ویسے میں نے جملے لکھے ہیں, 2 جملے ہیں کہ یہ قلم ہے, یہ نیلا لکھتا ہے. 2 جملے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں جملوں کا ایک جملہ بنا دوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ ان دونوں جملوں کا ایک جملہ بنا دوں, ان دونوں جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دوں. کوشش کریں جی. یہ قلم نیلا لکھتا ہے, اور شاباش تھوڑا سا اور غور کریں. یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں, انہوں نے ذرا بات, آپ کا بھی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ قلم ہے جو نیلا
لکھتا ہے. اور نیلا لکھتا ہے. یہ قلم ہے جو نیلا لکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قلم نیلا لکھتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ دو جملے جوڑ نہیں رہا. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ دو جملے جڑے ہوئے ہیں. اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ دو جملے آپ نے جوڑے ہوئے ہیں. ان دو جملوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ جو. یہ جو کا لفظ جو ہے اس نے کام کر دیا. کیا کام کیا؟ ایک تو دونوں جملوں کو جوڑا, دونوں جملوں کو جوڑا. جملوں کو جوڑنے کے لیے انگریزی میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اینڈ. اینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اور کو کیا کہتے ہیں؟ اینڈ. کنجنکشن. کنجنکشن ہوتا ہے نا. کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ کنجنکشن از اے ورڈ وچ جوائنز. ٹھیک ہے, تو جو لفظ ایسا لفظ ہے جس نے کنجنکشن کا کام کیا ہے, جوڑنے کا کام کیا ہے. اوکے, صرف کنجنکشن کا کام ہی نہیں کیا بلکہ اس نے پروناؤن کا بھی کام کیا. ذرا دیکھیں, ہم نے یہ جو کس کی جگہ پہ لگایا ہے؟ نہیں, دیکھیں ذرا غور کریں, کس کی جگہ پہ لگایا ہے؟ فل سٹاپ کی جگہ اور یہ کی جگہ, ان دونوں لفظوں کی جگہ لگایا ہے نا. تو فل سٹاپ ختم ہوا, جملے جڑ گئے, کنجنکشن کا کام ہو گیا. اور یہ تھا اٹ رائٹس, تو اٹ پروناؤن ہے نا, اس پروناؤن کی جگہ بھی اس جو نے لے لی. گویا یہ جو لفظ ہے نا, جو لفظ, اس کو گرامر میں کہتے ہیں کنجنکٹیو پروناؤن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنجنکٹیو پروناؤن. اور کنجنکٹیو پروناؤن کو عربی میں کہا جائے گا اسماء موصولہ. اسماء موصولہ وصل سے نکلا ہے, اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا یا ملنا. ٹھیک ہے, تو جوڑنے کے کام آتا ہے جی. یعنی آسان لفظوں میں, اور آسان لفظوں میں کہیں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا جو یا جس, ایسے الفاظ, جو یا جس جیسے الفاظ کے لیے عربی زبان میں اسماء موصولہ استعمال ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کی ایک ایگزامپل, صرف اس وقت اسماء موصولہ نہیں ہم پڑھ رہے, اور شاید اس اسماء موصولہ کو ہم اس کورس کے بالکل اینڈ پہ پڑھیں, یعنی یہ اتنے ضروری نہیں ہے, لیکن لسٹ ہماری پوری کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہیں. اور اس کے لیے ایک ہی ایگزامپل جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں, بولتے بھی ہیں اکثر, اور وہ لفظ ہے جی الذین. الذین سنا بیٹا آپ نے, یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے, تو اے جو ایمان لائے, اے وہ جو ایمان لائے. اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں جی اے لوگو. صحیح. لے جی, اسماء موصولہ معرفہ کی چوتھی قسم ہے. ہم نے معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھنی ہے؟ 5. کتنی پڑھ لی؟ 4. اب ان 4 قسموں کو ذرا دہرا لیں. پہلی بات یہ کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ. معرفہ 7 صورتوں میں ہو سکتا ہے, جن میں سے ہم نے 5 پڑھنی ہے. پہلی صورت ہے علم. علم کا مطلب ہے پراپر ناؤن. دوسری صورت ہے پروناؤن, جسے ہم پرسنل پروناؤن کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے. یہ ہم ہی, شی, اٹ, آئی, وی والے الفاظ جو ہیں ان کی عربی سیکھیں گے انشاءاللہ. تیسری قسم ہے اسماء اشارہ, جس کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں قریب کی چیز کی طرف یہ ایک لفظ کے ساتھ, دور کی چیز کی طرف وہ لفظ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں. اور چوتھی معرفہ کی قسم ہے اسماء موصولہ, جو کہ ملانے کے لیے دو جملوں کو اور پروناؤن کا کام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل الذی یا الذین آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کے سامنے کوئی اسم لکھوں تو آپ پہچان لیں گے کہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ ان 4 کو سامنے رکھتے ہوئے پہچان لیں گے نا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی اگرچہ ہم نے باقی 3 نہیں پڑھی, لیکن میں آپ کو ایگزامپل ان 3 میں سے دوں گا ہی نہیں, انہی میں سے دوں گا نا, تو آپ پہچان لیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ جی. تو میں آپ کے سامنے اسم رکھ رہا ہوں, آپ بتائیے مجھے یہ معرفہ ہے نکرہ. لیکن پہچاننے سے پہلے وہ جو نوٹس لگایا نا اسے دوبارہ ذرا پڑھ لیں.
ٹھیک ہے جی. کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ اپنی نہیں، عقل کرنی ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اپنی عقل استعمال کرنے سے گریز کریں. جی میں اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتائیے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ. لفظ ہے جی رجل. رجل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مرد. بتائیے نکرہ کے معرفہ؟ نکرہ معرفہ؟ نکرہ. پکی بات؟ کسی کو کنفیوژن کہ جی مرد بھی نکرہ؟ ٹھیک ہے، اگر کنفیوژن ہے تو وہ پھر نوٹس پڑھ لے ایک دفعہ. ٹھیک ہے، نوٹس میں اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ نکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجل کا لفظ نہ تو علم ہے، علم تو نہیں ہے نا، نہ ان ضمائر میں آتا ہے. یہ تو تینوں پروناؤنز ہی ہیں، یہ تو خاص قسم کے لفظ ہیں. تو یہ کہیں بھی رجل کا لفظ نہیں آ رہا. تو گویا رزلٹ کیا نکلا؟ رجل نکرہ. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. جی مجھے بتائیے جی بیوی کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ بیوی کو کسی زبان میں کچھ نہیں کہتے. زوجہ. زوجہ. زوجہ نکرہ کے معرفہ؟ ٹھیک ہے، زوجہ نکرہ کے معرفہ. اونچا بولیں، کوئی آواز نہیں جا رہی آپ کی ادھر، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اونچا بولیں، کوئی نہیں، آواز نہیں جائے گی انشاءاللہ، بے فکر ہیں آپ کی. زوجہ جو ہے یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کلیئر؟ کیوں؟ کوئی پوچھے تو کہیں نہ تم علم میں ہو نہ پروناؤنز میں ہو. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کتاب نکرہ یا معرفہ؟ کتاب نکرہ. اوکے جی، آپ سے پوچھوں کیوں نکرہ ہے جی، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ ان چار میں نہیں آ رہا. بس یہ جواب چاہیے مجھے. اس نوٹس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس پکچر میں اسے رکھ کے دیکھنا ہے، اپنی عقل نہیں استعمال کرنی. اس پکچر میں رکھ کے دیکھیں، اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو معرفہ، فٹ نہیں ہوتا تو بس نکرہ. کتاب فٹ نہیں ہوا لہذا نکرہ. اوکے جی، لیں جی اب یہاں کتاب سے آگے بات شروع کرتے ہیں. پارٹس آف سپیچ ماشاءاللہ ہم نے کل پرسوں ریوائز کیے تھے. انگریزی میں جی ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، ایک ایڈورب ہوتا ہے، ایک ایڈجیکٹو ہوتا ہے، ایک پریپوزیشن ہوتا ہے، ایک کنجنکشن ہوتا ہے، ایک انٹرجیکشن ہوتا ہے، ایک آرٹیکل ہوتا ہے. آرٹیکل. ٹھیک ہے. اچھا آرٹیکل آپ کو پتہ ہے اے بھی ایک آرٹیکل ہے، این بھی ایک آرٹیکل ہے، اور ایک آرٹیکل ہے دی جسے ہم کہتے ہیں دا. صحیح. اچھا دی ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل ہے نا، اور یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. یعنی نکرہ کے لیے یہ لگتے ہیں اور معرفہ کے لیے انگریزی میں دی لگتا ہے. ٹھیک. ہمارا بچپن سے ہی مسئلہ تھا کہ دی دا کہاں لگانا ہے. صحیح. آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دا کہاں لگانا ہے اور دا کیسے لگانا ہے. یہ سارا انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ سیکھیں گے. تو یہ جو دا ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. یعنی انگلش میں اگر آپ کہتے ہیں نا a book تو اس کے معنی ہے any book، کوئی ایک کتاب. ٹھیک. لیکن جب آپ کہتے ہیں the book تو اب اس کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب، اسپیسیفک بک. سمجھ آ گئی بات؟ اب آ جائیں جی انگریزی کی طرف، عربی کی طرف. کتاب نکرہ، کتاب نکرہ. اب نکرہ کو ہم نے بنانا ہے معرفہ، نکرہ کو ہم نے معرفہ بنانا ہے. تو جس طرح انگریزی میں معرفہ بنانے کے لیے آپ دا لگاتے ہیں تو عربی میں دا کے ایکولنٹ ورڈ آپ نے لگانا ہے اور وہ ہے ال. دا کا ایکولنٹ عربی میں کیا ہے؟ ال. ال جب آپ لگا دیں گے کسی نکرہ اسم کے شروع میں تو وہ نکرہ اسم جو ہے وہ بن جائے گا
معرفہ. تو الکتاب کے معنی ہیں دا بک. اوکے ہو گیا. اب یہ معرفہ ہے نا الکتاب, الکتاب معرفہ ہے. اب مجھے بتائیں معرفہ ان چار میں تو نہیں ہے نا کہیں, الکتاب علم تو نہیں ہے, نہ پروناؤنز ہیں, تو یہ معرفہ کی پانچویں قسم ہے جو میں نے آپ کو آخری پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, تو معرفہ کی جو پانچویں قسم ہے اس کا آسان نام ہے ال والا اسم. ال والا اسم, ال والا اسم. اور مشکل نام بھی نوٹ کر لیں, کیونکہ جہاں آپ نے اسماء موصولہ نوٹ کیا ہے, اسماء ضمائر, اسماء اشارہ نوٹ کیے ہیں, علم نوٹ کیا ہے, تو مشکل نام بھی دیکھ لیں. اس کا مشکل نام ہے جی معرف باللام. معرف باللام, معرف باللام یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا, لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اس لیے ہم نے اس کو آسان ہیڈنگ یہ دے دی ہے کہ جس لفظ کے شروع میں آپ کو ال نظر آ جائے, جس لفظ کے شروع میں آپ کو ال نظر آ جائے وہ معرفہ ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اس کی ایک ایگزامپل آپ لکھ لیں, الکتاب. الکتاب. کلیئر جی, یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی. آج میں آپ کو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں نا قرآن مجید کی کا کچھ ٹیکسٹ لکھ کے دوں گا, اور ایک ایک لفظ آپ انشاءاللہ اس کا بتائیں گے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. یعنی جنس, عدد, وسعت, تینوں اعتبارات سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بتائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, وہ جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ال آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جس بھی لفظ کے شروع میں نظر آ جائے نا ال, تو پکی بات ہے وہ اسم ہے, پکی بات ہے وہ اسم ہے. تین طرح کے لفظ ہیں نا, یا اسم, فعل, حرف. ابھی تو ہم اسم کو پہچان رہے تھے یار, اس کے میننگز آنے چاہیے کہ میننگز کیا ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ کسی شخص کا نام ہے, اچھا یہ کسی چیز کا نام ہے, اچھا یہ کسی کام کا نام ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم میننگ سے ذریعے دیکھتے تھے, تو میننگز تو دیکھنے ہم نے, لیکن اگر فرض کیا آپ کو جلدی ہے, میننگز نہیں دیکھنا چاہتے, تو آپ کو ال دیکھ لیا نا آپ نے, تو فوراً ال دیکھتے پہچان لیں کہ جی یہ اسم ہے, کیونکہ فعل پہ ال نہیں آئے گا, حرف پہ ال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ اتنا کچھ بتا دیا آپ کو, کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب ہماری جو کہانی شروع ہوگی نا وہ شروع ہوگی دا سے. ٹھیک, یہ جو ال ہے یہ کس کے ایکویلنٹ ہے؟ دا کے. تو کوئی آپ کو فارمولا مل گیا کہ آپ نے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو اس پہ دا لگا دیں. ہاں جی, میں لفظ بولوں تو معرفہ بنا دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی, قلم, القلم, ایکسیلنٹ. مسجد, المسجد, ایکسیلنٹ. مدرسہ, المدرسہ. مدرس, المدرس. ٹھیک ہے, پہلے مدرس آ ٹیچر, المدرس دا ٹیچر. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ اسے کمپیریزن بھی کرتے رہیں. باب, الباب. ٹھیک ہے, بیت, البیت. ٹھیک ہے جی. مریم, مریم, ٹھیک ہے. مریم پہ ال نہیں لگانا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ کو دا لگانے کی اجازت دی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ لگا دیں آپ. تو آپ کو دا لگانے سے روکا گیا ہے کہاں پہ؟ جو پہلے ہی معرفہ ہے اس پہ آپ نے دا نہیں لگانا, اس پہ آپ نے دا نہیں لگانا. اچھا جی, ہاذا, آپ کہیں جی الہاذا, کتنا اچھا لگ رہا ہے. نو, آپ کو جتنا مرضی اچھا لگے. ٹھیک ہے, ہاذا پہلے ہی معرفہ ہے, اس پہ آپ نے ال نہیں لگانا, الہاذا. ٹھیک, الذین میں تو پہلے ہی لگا ہوا ہے وہ,
پہلے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ال کیا لگائیں گے آپ؟ ہاں آپ بتائیے, یہاں لگائیں گے مکہ, ٹھیک ہے, پاکستان میں لگاتے ہیں, پاکستانی لگاتے ہیں. آپ دیکھیں جا کے, مجھے اکثر نظر آتے ہیں المکہ اسٹیٹ ایجنسی, ٹھیک ہے, وہ میں بتاؤں گا, وہ جو کچھ چیزیں ہیں نا وہ میں بتاؤں گا. تو مکہ پہ ال نہیں لگے گا, مکہ پہ ال نہیں لگے گا. پاکستان پہ ال لگے گا یا نہیں لگے گا؟ یہاں پہ عرب میں دو گروہ ہیں, دو گروپس ہیں عرب کے. کچھ عرب پاکستان پہ ال لگاتے ہیں اور کچھ نہیں لگاتے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو وہ سنائی تھی شعر والی, ٹھیک ہے نا. تو وہ زبان دان ہے, بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, وہ لگائے نہ لگائے, ہم نے اپنی نہیں چلانی. ٹھیک ہے, اگر عرب نے کہیں لگایا ہے معرفہ پہ تو ہم نے فالو کرنا ہے اسے. ہم اسے پوچھ نہیں سکتے کیوں, یہاں کیوں لگایا ہے, تو اس کا وہی جواب ہوگا جو کل میں نے آپ کو سنایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر اسے لگایا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لگایا تو ہم بھی نہیں لگائیں گے. ہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں لگائیں گے. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا, اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں اس لیکچر کو. مدینہ پہ ال لگاؤں, مکہ پہ نہیں لگا تو مدینہ پہ کیسے لگ گیا؟ ماشاءاللہ, دیکھیں کتنے, میں تو میرا خیال ہے کلاس ختم کر رہا ہوں اس ہفتے کے بعد. ماشاءاللہ اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں سب آتا ہے. مدینہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سٹی. مدینہ کہتے ہیں سٹی کو, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہوں, جب عربی میں جملہ بناؤں, میں کہوں جی راول پنڈی, ٹھیک ہے, راول بندی مدینہ, آپ مجھے مارنا شروع کر دیں گے. میں کہوں نہیں فیصل آباد بھی مدینہ ہے, کہیں گے خدا کا خوف کرو. میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ مدینہ کے معنی ہے سٹی کے. میں ایسے آج سٹی کے معنی میں لے رہا ہوں کہ فیصل آباد ایک سٹی ہے, راول پنڈی ایک سٹی ہے. تو مدینہ کے معنی ہے آ سٹی, ٹھیک ہے. اس پہ ال لگ جائے گا. جب اس پہ ال لگے گا تو یہ بن جائے گا دا سٹی, دا سٹی, خاص سٹی. اس لیے آپ دیکھیں ذرا غور کریں, سورہ یوسف میں آپ کے سامنے الفاظ آئیں گے, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ, قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ, کہا عورتوں نے مدینہ میں. لفظی ترجمہ آپ یہ کریں گے نا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ واقعہ تو کہاں حضرت یوسف مدینہ میں تھے, مصر میں تھے نا, مصر میں تھے نا. تو کالا نسوۃ فی المدینہ تھی, اس شہر میں عورتوں نے کہا. یہ نہیں کہ عورتیں جو تھیں وہ مدینہ والی عورتیں کہنے لگ گئیں. فالو کر رہے ہیں نا. تو اس لیے یہاں پر المدینہ سے مراد پرٹیکولر سٹی مصر تھا. کالا نسوۃ فی المدینہ تھی. صحیح کلیئر ہو گیا. ہاں اب جو ہمارے ہاں چونکہ اردو میں جب بھی ہم مدینہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف مدینہ النبی آتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے اپنے حساب سے تو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شہر ہے, لیکن آپ عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہماری کلاس میں نا, اکثر میں پچھلی کلاس پڑھا رہا تھا تو اس میں دو اسٹوڈنٹس تھے, ان کا نام محمد تھا. میں کہتا محمد, سارے بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یار وہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ یہی یقین کرے 2-4 دن تو یہی کنفیوژن رہی. میں بولوں محمد, وہ کہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی لطیفہ ہو نا جو کہ حضور دا نا کی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے سہاگ رات کو شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا اور بیوی سے پوچھا, پرانے زمانے کی بات ہے نا جب کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا, انہوں نے پوچھا جی حضور دا نا کی ہے, وہ کہتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مدینہ ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شہر ہے, لیکن عربی زبان میں مدینہ کے معنی ہے آ سٹی. اوکے ہو گیا. اور
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنانا ہے تو یا تو المدینۃ المنورہ ہوگا، المدینۃ المنورہ، یا پھر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیں جی اب ہماری جو سیکنڈ لیکچر میں بات چلے گی نا وہ ساری کی ساری دا کے متعلق ہے. اس دا نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی بہت تنگ کرتا ہے یہ، تو اس لیے آج اس کا حل انشاءاللہ تعالی ہم نے نکال لینا ہے. آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو کر لے، پہلے لیکچر کے حوالے سے پھر انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں. جناب نہیں، نساء اور نسوہ، امراہ جو ورڈ ہے نا، امراہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی دو جمع آتی ہیں، ایک ہے نساء اور ایک ہے نسوہ. یہ دونوں پلورل کے ورڈز ہیں، جمع مکسر کے ورڈز ہیں. اوکے اوکے، عورتیں اس کا معنی ہے. جی یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ جو کتاب تھی اس کو ہم نے نکرہ سے معرفہ بنا، جی جی اوپر والے دو نہیں بنا سکتے ہیں، ہم کسی بھی نکرہ کو بنا سکتے ہیں. وہ تو میں نے ویسے اسے بنا کے دکھایا تھا. آپ زوجہ کو بھی معرفہ بنا سکتے ہیں، وہ میں نے صرف مصلحتاً نہیں بنایا، باقی بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی کوشچن؟ جی جی ماشاء اللہ. سوری، اے اور این کی عربی، اے اور این کی عربی اعراب میں پتہ چلے گی. جب اعراب چوتھا پڑھیں گے نا، چوتھے شعبے میں جائے گا تو پھر اے اور این کی آ جائے گی. آج دا کی عربی آئی ہے آپ کے سامنے. جی فورتھ ون کا انگلش میں لکھا ہوا میں نے کنجنکٹیو پروناؤن، ریلیٹیو پروناؤن، ریلیٹیو پروناؤن. معرب بل آپ بنا لیں انگلش میں. نہیں نہیں، آرٹیکل نہیں ہے، آرٹیکل نہیں ہے. اس کا نام انگلش میں کوئی بنائے، عربی میں بنا دیا، اردو میں سمجھا دیا ہے. انگلش میں کیونکہ انگلش میں ال ہوتا نہیں نا، اگر انگلش میں کوئی ال کے ساتھ کوئی ٹرمنالوجی وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. وہ سیکنڈ میں انشاءاللہ، سیکنڈ میں زوجوں کے بنائیں گے، بے فکر ہے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. ہاں جی ہاں جی ہاں، سیڈیو پہ میں نے اس کی پکچر لی پھر آج اسپیشل. وہ چائے پی لیں پھر انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي